اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما للذین کفروا قبلک مہطعین، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھے چلے جا رہے ہیں، عن الیمین و عن الشمال عزین، ایک گروہ دائیں طرف سے اور دوسرا بائیں طرف سے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا طمع کرتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ ایمان اور عمل کے بغیر وہ جنت میں داخل کیا جائے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے جس طرح کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کفار کا ایک رویہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تو یہ کفار بھی آپ کے پاس آ جاتے اور ٹکٹکی لگا کر آپ کو دیکھتے رہتے۔ یہ دیکھنا آپ کی طرف کفار کا یہ محبت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ آپ کو پریشان کرنے کی وجہ۔ لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ جب کوئی کسی کو محبت سے دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے میں سکون ملتا ہے، اس کے دیکھنے سے اپنی انسان عزت افزائی سمجھتا ہے، اور جب کوئی بغض کے ساتھ غصے کے ساتھ دیکھتا ہے تو جس کو دیکھا جا رہا ہو اس کی کیفیات بھی اندر سے بدل جاتی ہیں۔ کسی کو غصہ آتا ہے، کسی کو دکھ ہوتا ہے، تو مختلف انداز جو ہوتے ہیں دیکھنے کے اس کے اثرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ ظاہر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے صدمہ ہوتا کہ وہ ٹولیوں کی شکل میں آ جاتے، کوئی ادھر بیٹھ جاتے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، اور بالکل سارے مل کر نفرت کی نگاہ سے غصے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے رہتے۔ جس نے اس صورت میں دیکھا، اس کیفیت میں دیکھا، وہ تباہ و برباد ہو گئے، کفر لے کر دنیا سے چلے گئے، دوزخی ہو کر چلے گئے۔ اور جس نے محبت سے دیکھا اس کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے محبت سے دیکھا، اور جس نے نبی کریم علیہ السلام کو پیار سے دیکھا، محبت سے دیکھا، عقیدت سے دیکھا، ایمان کی آنکھ سے دیکھا، خالق کائنات نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میں اس بندے پر راضی ہو گیا، یہ بندہ مجھ پر راضی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ پیچھے جتنے گناہ تھے اس کے میں نے اس کے سارے معاف کر دیے۔ اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا کیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا جنہوں نے
ظاہری حیات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں فرمائی، آپ پر ایمان لائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والوں کی اور آپ پر ایمان لانے والوں کا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان میں فرق کتنا ہے۔ دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ دیکھنے والا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور دیکھنے والا محبت سے دیکھنے والا مٹھی بھر جو خیرات کرے تو اس کی مٹھی بھر جو کا اجر زیادہ ہے سونے جتنا، پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنا۔ جس نے محبت سے دیکھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر عطا فرمایا۔ تو اب جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی آنکھ سے دیکھا، محبت کی آنکھ سے دیکھا، اب ان کا نام بھی لوگ محبت سے لیتے، ادب سے ان کا نام لیا جاتا ہے، خطبوں میں ان کا نام چلتا ہے، ان حضور کے عاشقوں کا۔ اور جنہوں نے نفرت سے دیکھا ان کا نام بھی کوئی لیتا ہے تو نفرت کے ساتھ لیتا، ان کو بھی صلہ مل گیا، ان کا نام نفرت کے ساتھ چلتا ہے، ان کا شمار ملعونوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تو ایک وہ دعویٰ کرتے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، ان میں سے ہر وہ دعویٰ کرتے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ ہر بندہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ مسلمانوں کے بارے میں جب مسلمان اپنے ایمان کے بارے میں مسلمانوں کو وہ مذاق کرتے، مسلمانوں کی تضحیق کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کی غربت کا، ان کی کمزوری کا مذاق اڑاتے کفار کہ حق پر تو ہم ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو اتنا ہے، رہنے کو اتنا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو مسلمان کہتے کہ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری آخرت سنوار دی، ہمارے لیے اللہ پاک نے جنت تیار کی۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تمہاری بھول ہے، جس نے ہمیں یہاں خوشحال بنایا ہے آخرت میں بھی جنت ہماری ہو۔ ہم تو فطری طور پر معزز لوگ ہیں، یہاں بھی ہمیں اس نے عزت بخشی ہے، اور جب مریں گے تو جنت ہماری ہوگی، تم نے ادھر بھی دھکے کھائے ہیں ادھر بھی دھکے کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بکواس کا جواب دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا ان کو، کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح پیدا کیا۔ اللہ پاک جتانا یہ چاہتا ہے کہ پلید قطرے سے ان کو پیدا کیا، ناپاک قطرے سے پیدا کیا ان کو، دنیا میں آ کر وہ ناپاک کے ناپاک ہی رہے۔ دنیا میں اگر انسان اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، نفس راضیہ مرضیہ مل جاتا ہے۔ اگر بندہ ایمان نہ لائے، اللہ کے احکام کو نہ مانے، تو وہ پلیت دا پلیت ہی رہتا ہے۔ تو سلطان باوی فرما دے رہے کہ نفس پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت نہ سے، نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے، یہ گناہ کروا کے، اللہ کی نافرمانیاں کروا کے بندے کو ناپاک اور پلید کر دیتا ہے۔ تو وہ ناپاک ہی رہے اپنی خباثتوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپاکیوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ناپاک قطرے سے ان کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہ ایمان نہیں لائے، اپنی طہارت نہیں کی۔ اہل ایمان کے تو اللہ پاک نے
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھیجا کہ اہل ایمان کو، یعنی سب کو وہ کتاب سکھاتی ہیں جو سیکھنا چاہتا ہے، اور حکمت اور دانائی سکھاتی ہیں، وَيُزَکِّیہم، اور ان کو پاک کر دیتے ہیں اللہ کے حبیب۔ اللہ نے اپنا حبیب پاک کرنے کے لیے بھیجا، جو آپ کی بات مان گیا وہ پاک ہو گیا، جس نے نہیں مانی وہ پلید ہی رہے، وہ پلیدوں نے جنت میں نہیں جانا، پاکوں نے جانا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔